شعار، اسلام کا شعار کیا ہے؟ پہلے میں نے آپ کے شعار کی تعریف بیان کی کہ شعار کسے کہتے ہیں؟ جو چیز کسی دین یا مذہب کی امتیازی شناخت بن جائے، پہچان بن جائے، اس دین کا شعور دلائے، اس کو شعار کہا جاتا ہے۔ اب اسلام کا شعار کیا ہے؟ اللہ اکبر! اسلام نے فرمایا جو بھی اسلام کا شعار ہے، جو مسلمانوں کا شعار ہے، جو اسلام کی پہچان ہے، اس پہچان کی جو تعظیم کرے گا یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اسلام کا شعار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے شعار کی توہین مت کرو۔ جو چیز اسلام کی نشانی اور امتیاز بن جائے اس کی توہین نہ کرو۔ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ کئی گھنٹوں کی گفتگو ایک ایک شعار کو بیان کر کے ہو سکتی ہے۔ مسجد شعائر اللہ، یہ اللہ کا شعار ہے، اللہ کی نشانی ہے، دین کا امتیاز ہے۔ علماء کو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی علماء کو بھی شعار کہا گیا، نشانی کہا گیا۔ ایسی 20 مثالیں ہیں، لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کروں جمعۃ المبارک بھی اللہ کا شعار، عید الفطر بھی شعار اللہ، اور عید الاضحیٰ بھی شعائر اللہ۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یوم عرفہ جو دن گزر رہا ہے، جو آج شب آ گئی ہے، یہ شب بھی اللہ کی نشانی اور شعائر اللہ ہے۔ یعنی آج ہم اور آپ شعائر اللہ میں بیٹھے ہیں، تو بخاری مسجد میں آنے والوں اور آنے والیوں، قرآن کہتا ہے جو اللہ کا کہ شعائر کی تعظیم کرے اللہ تعالیٰ اسے دلوں کی پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ اے کاش آج کی شب ہم پر یہ کرم ہو جائے کہ مالک آج ہم یوم عرفہ اور شب عرفہ کی تعظیم میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اس نشانی اور دین کے امتیاز کی تعظیم کے صدقے ہمیں بھی دلوں کی پاکیزگی عطا فرما، ہمیں بھی دلوں کی طہارت عطا فرما۔ جو نہیں ہے، جو لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو باہر سن رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ وقت آئے گا گزر جائے گا، پھر پتہ نہیں کب آئے، اور آئے گا بھی تو ہم زندگی میں ہماری زندگی ہم سے وفا کرے یا نہ کرے۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کروں گی، پھر اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ شعائر اللہ میں اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں قربانی کا جانور بھی ہے۔ باضابطہ قرآن کریم قرآن رشید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور فرمایا کہ قربانی کی جسامت والے جانور کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نشانی بنایا۔ یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکرے، یہ دمبے، یہ بھیڑ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی چونکہ اللہ کی راہ میں انہیں قربان کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب آپ بالکل سادگی کے ساتھ، اس سے زیادہ آسان لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ جب ان کو شعائر اللہ کہا گیا تو قربانی کے جانور بھی لائق تعظیم ہو گئے۔ جب انہیں شعائر اللہ کہا گیا تو پھر ان کی بھی تعظیم ہم پر لازم ہو گیا، اور جو تعظیم کرے گا اس کو دل کا تقویٰ ملے گا۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے، سارا دن ان جانوروں کو گھمانے والے، سارا دن ان جانوروں کو گھسیٹنے والے، آگے پہنچا کر دوبارہ دم مروڑ کر کے اس کو اس کی جگہ پر لانے والے، بلا وجہ میں ظلم اور زیادتی کرنے والے، چارہ آگے رکھ کر کے اور اس کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے تاکہ وہ چارے کو دیکھ کر کے آگے بڑھے، اس کو لالچ دے کر کے پورے علاقے میں گھمایا جا رہا ہے، وہ بیچارہ چارے کے لالچ میں آگے پیچھے گھوم رہا۔ یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے؟ سارا دن جانوروں کو گھمانا شاعر اللہ کی تعظیم ہے؟ جانوروں کو گھمانے کے نام پر ان پر ظلم کرنا یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے؟ یہ تعظیم نہیں، بلکہ قرآن کریم نے جہاں پر تعظیم کا حکم دیا فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی توہین نہ کرو، تو یہ توہین بھی تو ہے، یہ اللہ کے شاعر کی بے ادبی تو ہے۔ کتنا مبارک اور مقدس جانور، ذرا آپ امیجن کیجئے کہ یہ جانور جس جگہ پر قربان ہونے کے لیے آیا ہے وہ تو جگہ تو میرے بیٹے کی ہے، یہ جانور اس جگہ پہ ہم قربان کرنے جا رہے ہیں وہ جگہ تو میرا اپنا لاڈلا اور لخت جگر ہوتا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چل جاتی تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بےٹے کو قربان کرنا ہوتا، بلکہ ہم میں سے کئی تو ہوتے ہی نہیں، کیونکہ کوئی اکلوتا بھی ہوگا اور کئی ایسے ہوں گے جو بڑے ہوں گے تو وہی قربان ہو جاتے۔ تو اب ذرا امیجن کیجئے کہ اگر اس جانور کی جگہ پر کسی کا بیٹا ہو تو کیا یہی رویہ ہوگا؟ اللہ اکبر! اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ سعادت دے دی کہ ایک مینڈا آ گیا اور ہمیں یہ اجازت دے دی گئی۔ لیکن اب غور کیجئے، ایک طرف بیٹا اور ایک طرف یہ جانور،
اور پھر اس بیٹے کو شاعر اللہ نہیں کہا گیا، لیکن اس قربانی کے جانور کو شاعر اللہ کہا گیا۔ تو جب قربانی کا جانور شاعر اللہ ہے اور بیٹے کی محبت ہمارے دل میں اتنی ہے، تو قربانی کے جانور سے ہماری محبت کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور سے ہمارا لگاؤ، ہماری محبت کتنی ہونی چاہیے؟ تو خدا را قربانی کے دنوں میں اللہ کے ان شاعر کی تعظیم کیجیے، اللہ کے ان شاعر سے محبت کیجیے۔ وہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بعض ایسی ویڈیوز بھی آئی، جانوروں کو بچپن سے پالا، یہ جب لے کر گیا تب سے اس کو اچھی پرورش کی، جانور اتنا لاڈ میں آ گیا، اس کے آگے پیچھے گھومنے لگا، اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگا، اس کے ساتھ آنے جانے لگا، اتنی محبت ہو گئی جیسے اپنے بیٹے سے ہوتی ہے۔ اب جب قربانی کا وقت آیا تو مالک نے اپنے ہاتھوں سے جانور کو لٹایا، جانور بھی لیٹ گیا۔ ارے یہ تو مستی کرتا ہی رہتا ہے، یہ تو میرے باپ کی طرح ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اتنا پیار مجھ سے کرتا ہے۔ لیٹ گیا جانور۔ اب اس نے جب چھری پھیلائی، چھری پھیری تو جانور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا، ارے یہ کیا کر دیا؟ لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہی جانور کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک جیسے اسماعیل نے اپنے لخت جگر کو تیری فرمان کی خاطر لٹا کر چھری پھیر دی تھی، ایسے ہی اس نے مجھ سے بڑا پیار کیا تھا، لیکن جب تیرا حکم آ گیا تو اس نے مجھے بھی لٹا کر چھری پھیر دی تھی۔ ایسی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے شاعر اللہ، اور یہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم۔ اور اگر کم از کم ہم ایسے نہیں کر سکتے، شہری علاقے میں ہم رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس نہ انتظامات ہوتے ہیں نہ دیگر چیزیں، تو 2 4 6 8 دن جتنے دنوں کے لے کر کے آئیں، ان شاعر اللہ کی تعظیم کیجئے، ان شاعر اللہ کا خیال کیجئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے گا قیامت کے دن، یا آپ کے پل صراط میں سواری بنیں گے۔ اور پھر اس سے آگے کی بات میں عرض کروں، اس شاعر اللہ کو قربان کرنے کے بعد ہم اس کی جو باقیات ہوتی ہیں، اس کی جو اوجڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ایسی جگہ پر ڈال دیتے، پورا علاقہ تعفن زدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو شاعر اللہ کی توہین ہے کہ مسجد آنے والے نمازی پریشان ہیں، آنے جانے والے لوگ پریشان ہیں، اور ہم شاعر اللہ کی تعظیم کرتے، اس کو ذبح تو کر دیتے ہیں لیکن اس کی آلائشوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، قربانی کا جانور یہ محض ایک جانور نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پل صراط پر ہماری سواری بھی ہے، اور اس کی تعظیم کرنا ازروئے قرآن اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دلوں کا تقویٰ عطا کر دے گا، ہمیں دلوں کی پاکیزگی اور دلوں کی طہارت عطا کر دے گا۔ تو یہ ہے معاملہ قربانی کے جانور کا۔ آگے چلیے، میں نے ذوالحجۃ الحرام کے متعلق اور 9 ذوالحجۃ الحرام کے حوالے سے چند حدیثیں آپ کے لیے جمع کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جناب طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا 9 ذوالحجۃ الحرام کتنی بابرکت رات ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا اضحر ولا احقر ولا اغید منہ فی یوم عرفہ۔ حضور فرماتے عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل، رسوا، دھتکارا ہوا، حقیر اور غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ خوش ہیں آج؟ الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں آپ خوش ہیں، اللہ آپ کو مزدلفہ کی خوشی بھی عطا کرے، اللہ آپ کو عرفہ کی خوشی بھی عطا کرے۔ لیکن فرمایا کہ عرفہ کا جب دن آتا ہے تو اس دن سے زیادہ شیطان کسی دن غصے میں نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ شیطان جس دن ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دھتکارا ہوا ہوتا ہے، حقیر اور غصے میں بھرا ہوا ہوتا ہے، فرمایا وہ عرفہ کا دن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب سنیے ذرا، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَآ مِن تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر خاص و عام پہ برس رہی ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنی کوششیں کی انہیں گناہوں میں لگانے، اللہ سے دور کرنے، باغی بنانے کے لیے، اور یہ صرف ایک دن ان پر ایسا ملا کہ گناہگار ہو یا بدکار، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تو اس عمل کی وجہ کر، اللہ کے فضل کی وجہ کر، عرفہ کا دن اپنے بندوں پر اتنا فضل اور اتنا کرم فرمانے کی وجہ کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان انتہائی غصے میں بھپرا ہوا اور دھتکارا ہوا، ذلیل اور حقیر اور رسوا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک دن دنیا کائنات میں ایسا گزرا ہے جب شیطان آج کے دن سے بھی زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔
ہر سال عرفہ کا دن آتا ہے اور ہر سال شیطان رسوا ذلیل حقیر اور انتہائی غصے میں ہوتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب عرفہ کے دن سے بھی زیادہ، ایک دن ایسا آیا تھا جب عرفہ کے دن سے بھی زیادہ شیطان غصے میں ذلیل اور حقیر تھا۔ وہ دن کون سا تھا؟ فرمایا الا ما رأى یوم بدر، فرمایا جب بدر کے دن ٹوٹی ہوئی تلواریں اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے 313 مجاہدین نے کافروں کو دھول چٹائی تھی نا، اس دن شیطان یوم عرفہ سے زیادہ رسوا ہوا تھا۔ اس دن شیطان یوم عرفہ سے زیادہ غصہ ہوا تھا، اس کی محنت کامیاب ہونے لگی تھی۔ اس نے کہا یہ 313 ہیں ان کو ختم کر کے بس صفایا کر دیا جائے گا، لیکن ایسی کامیابی اور اسلام کو اللہ نے ایسا عروج دیا کہ یوم بدر کو یوم الفرقان کہہ دیا گیا، حق اور باطل میں فرق کا دن۔ تو اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوا تھا، لیکن اس دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سب سے زیادہ شیطان کو رسوائی ملتی ہے وہ عرفہ کے دن ملتی ہے۔ تو جب ہمارے دشمن کو رسوائی ملے، اللہ فرماتا ہے کہ انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب دشمن کو رسوائی ملے تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے لیے برکتوں والا دن ہے یا نہیں ہے؟ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ حضور آپ کے نبی پر قرآن کی ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے نبی پر اترتی نا، ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے ہیں۔ اب نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے وہ آیت کریمہ پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر تمہاری نعمتیں مکمل کر دی، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر نعمتیں مکمل فرمائی اور تمہارے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ دین اسلام کے تمہارے دین ہونے پر راضی، یعنی قیامت تک اب یہی دین رہے گا۔ کہ اتنا بڑا اعزاز کہ دین آتے گئے بدلتے گئے، کتابیں آتی گئی منسوخ ہوتی گئی، احکام آتے گئے تبدیل ہوتے گئے، لیکن اسلام کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، یہ دین بھی قیامت تک رہے گا، اس کے احکام بھی قیامت رہیں گے، رسول اللہ پر نازل ہونے والا قرآن بھی قیامت